ساری دنیا کی جہالت کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں رافضیوں، سبائیوں، شیعہ ذاکروں کی جہالت کو رکھا جائے تو یقیناً ان ذاکروں کی جہالت غالب رہے گی۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ رضی اللہ ٹائٹل تمغہ نہیں، دعا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں تو تمہارا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تمغہ نہیں ہے، دعا ہے، میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا۔ اس کی اپنی قوم کے بیان کے مطابق یہ پان والا جسے وضو تک نہیں کرنا آتا، اس بد نصیب تبرعی فسادی نے نہ کبھی قرآن مجید پڑھا، نہ سنا، نہ اس بیچارے کو پتا کہ رضی اللہ عنہ یہ تمغہ ہے، اعزاز ہے، سعادت کی بات ہے یا نہیں، اور سامنے بیٹھی ہوئی قوم کو بھی من پسند باتیں سننا اچھی لگتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ساری دنیا کی جہالت کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں رافضیوں، سبائیوں، شیعہ ذاکروں کی جہالت کو رکھا جائے تو یقیناً ان ذاکروں کی جہالت غالب رہے گی۔ افسوس تو ایسی قوم پر جو ایسے جاہلوں کو لاکھوں روپے دے کر اپنے سٹیج پر بلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہی سٹیج جس کے بارے میں دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ منبر حسین ہے۔ اسے منبر حسین کہنا ایسے ہی ہے جیسے کرسچن قوم کا صلیب کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا۔ ایسے ہی ایک جاہل ذاکر کا یہ بیان ذرا سنیے۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ رضی اللہ ٹائٹل تمغہ نہیں، دعا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں تو تمہارا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تمغہ نہیں ہے، دعا ہے، میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا۔ اس کی اپنی قوم کے بیان کے مطابق یہ پان والا جسے وضو تک نہیں کرنا آتا، اس بد نصیب تبرعی فسادی نے نہ کبھی قرآن مجید پڑھا، نہ سنا، نہ اس بیچارے کو پتا کہ رضی اللہ عنہ یہ تمغہ ہے، اعزاز ہے، سعادت کی بات ہے یا نہیں، اور سامنے بیٹھی ہوئی قوم کو بھی من پسند باتیں سننا اچھی لگتی ہیں۔ اپنے اداکار کی اداکاری اچھی لگتی ہے اور واہ 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 کا شور اور ہنگامہ بپا کرنا آتا ہے۔ قوم بھی جاہل، اجہل اور تماشا دکھانے والا، ذاکر بھی انہی جیسا۔ اگر یہ قوم واقعی قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والی ہو تو سن لے، قرآن مجید کی آیات کے مطابق رضی اللہ عنہ کی اہمیت کیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 119، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ مالک فرماتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ رافضی محسن علی نجفی کی بلاغ القرآن صفحہ 172 سے دیکھ لے۔ نجفی کیا لکھتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہوں، یہ ترجمہ نہیں۔ نجفی کے ترجمے کے مطابق تمہیں تمہارے گھر کے تمہارے گرو گھنٹال کا ترجمہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب کوئی قرآن سے جاہل ان لوگوں کو جا کر بتائے، ظالموں، تمہارے خیال بد کے مطابق یہ کوئی تمغہ نہیں، بس دعا ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ تمغہ ہے، اور اللہ کے کلام کے مطابق الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ رضی اللہ عنہ کی تحقیر کرنے والوں، اسے معمولی سمجھنے والوں، قرآن مجید سے بے خبر لوگوں، یہ دیکھو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں مالک کیا فرما رہا ہے؟ مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جن لوگوں نے احسن طریقے سے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خاص ان الفاظ کا ترجمہ سبائی قوم کے ایک نمائندے محسن نجفی سے ہی سن لیجئے۔ بلاغ القرآن
صفحہ 268 پر لکھتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ تیسرا مقام بھی دیکھ لیجئے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے مالک کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کے بیانات، انہیں دیکھیے، ان پہ غور کیجئے کہ رضی اللہ عنہم اعزاز و سعادت ہے یا نہیں، اور کیا یہ صرف دعا ہی ہے؟ ترجمے بھی تمہیں تمہارے گھر کے دکھائے ہیں۔ اور جاہل لوگوں کی گمراہی سے خود کو بچائیے، دیگر ایمان والوں کو بچائیے، اور صحابہ کی عظمت کے جھنڈوں کو لہرائیے۔ جب تک زندہ رہیں گے یاد رکھیے گا، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ جب تک زندہ رہے گا وہ رب کی وحدانیت کا آوازہ لگاتا رہے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام دیتا رہے گا، ختم نبوت کا چوکیدار بنا رہے گا، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے اس مقام کی چوکیداری کرتا رہے گا، اور کسی اہل شرک کو، کسی کفر کے پھیلانے والے کو اپنی زندیقیت پھیلانے کا موقع نہیں دے گا، اور ہر کفر کے سامنے بند باندھتا رہے گا۔ یہی اہل الحدیث کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم اپنی یہ ڈیوٹی ادا کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔